اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اے میرے وجود سے بھی زیادہ میرے قریب رہنے والے، تجھے واسطہ ہے اپنے رسول کی بیٹی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا، ہر انسان کی ہر مصیبت کو ختم فرما اور تمام دعاؤں کو اپنی دربار میں قبول و مقبول کر دے۔ چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے۔ چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے۔ چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے۔ یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا۔ ہے میری دعا آپ سے اے ملکہ جنت، سر اپنا اٹھا کر وہ چلے تا بقیامت، جس جس کی جبیں آپ کی دہلیز پہ خم ہے۔ یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر وہ دعا جو میری دادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے مانگی جائے، اللہ بغیر رکاوٹ کے فوراً قبول کر دیتا ہے۔ خوشیوں کی طلب آپ سے کی ہے نہ کریں گے، ہم آپ کی مرضی پہ رضامند رہیں گے۔ درکار ہمیں آپ سے شبیر کا غم ہے۔ یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے۔ اے خون کی ایک بوند سے انسان کو بنانے والے، شفا دینے والے، بقا دینے والے، یہ وہی زمین ہے جس کو تو نے اپنے محبوب اور اس کی آل کے صدقے خلق کیا۔ اے اللہ،
اس زمین اور اس میں بسے انسانوں کی حفاظت فرما. یہ کہتے ہیں بیمار کہ ممبر سے دعا دو، تم ذاکر سرور ہو شفا ہم کو دلا دو. بی بی تیرے ہاتھوں میں تکلم کا بھرم ہے. یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے. یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے. یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. We beseech Allah subhanahu wa ta'ala the eve of the martyrdom of Hazrat Abbas alayhi salam, that O Allah make us loyal in the same manner as Hazrat Abbas was to Imam Hussain. Let us all, with the sincerity of our hearts, recite Dua Kumail, and we pray to Allah subhanahu wa ta'ala that bihaqq al-Abbas we also become loyal to the Imam of our time with our actions, with the sincerity of our hearts all together. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضعلها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء
وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء جميعا يا نور louder louder يا نور يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت طاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك جتنے بھی گناہ کر لوں تیری حکومت سے فرار نہیں کر سکتا. Pay attention to the meaning of the dua. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. The first step of Tawbah is that we confess our sins in front of Allah subhanahu wa ta'ala all together. ظلمت نفسي. Louder everyone. ظلمت وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء
وكم من عثار وقيتا وكم من مكروه دفعتا وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرتا اللهم اضمن بلايي وأفوت بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما هو وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي في قضاءك وألزمني حكمك وبلاغك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي حافظك الله معتذرا نادما منكسرا مستقيما جميعا مستغفرا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ذنبي وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم اس طرح سے نہیں مل کے پکاریں یا ورقة جلدي ودقة عظمي
يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتوفيتي قبلي لابتداء كرمك وسالي في برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتواك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى علي قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك وتقدم ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أثنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حويت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طاعة وأشارت باستغفارك مذعنا ما هكذا الظن بك ولا يخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي أن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثور يسير بقاء قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي بأي الأمور إليك أشكو ولما منها ضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أن طول البلاء ومدته فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر
على فراقك، وابني صبرت على حر نارك، فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآمنين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين جميعا، يا غياثا. All together. يا غياثا، يا غياثا، يا حبيب قلوب الصادقين، يا إله العالمين، أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته، وذاقت عن عذابها بمعصيته، وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك وجيجا مؤمل لرحمتك، ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي. فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يغرقه لكيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا؟ أم كيف يتغلغل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك، فباليقين يقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحدك، وقضيت به من إخلاد معاندك، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها الوالدين، وأن تجل ثناؤك، قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي أسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها
وحكمتها وغلبت من علي جريتها. أنت قبلي في هذه الليلة وفي هذه الساعة. Raise your hand. كل جرم وكل ذنب وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته وأعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته وأن توفر حظي من كل خير أنزلته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره with the full sincerity of your heart. يا ربي يا رب يا ربي يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك ربي يا من بيدي ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مغمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين واشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك ذنو المخلصين وأخافك مخافة المؤمنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فارين ومن كانني فكين
واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجدني بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتك واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة. All together raise your hands. فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدك فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ارحم من رأس ماله الرجاء وصلاحه البكاء يا في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہیں درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی
درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہیں زینب، سب کی نظریں ہیں چمکتے ہوئے خنجر کی طرح، بھائی کا خشک گلا دیکھ رہی ہے زینب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہیں زینب، ارے ہاتھ اٹھا کر کار کس طرح سے لاشوں کو سلام، ہاتھ رسی میں بندھے ہیں کھڑی ہے زینب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہیں زینب، ارے شہ پہ چلتے ہوئے خنجر کو بھلا کیا معلوم، شہ پہ چلتے ہوئے خنجر کو بھلا کیا معلوم، کس طرح خاک پہ غش کھا کے گری ہے درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہیں زینب، ارے چھوڑ کر بھائی کو مقتل سے ہو رخصت کیسے، چھوڑ کر بھائی کو مقتل سے ہو رخصت کیسے، لاش اٹھی ہے پھر اٹھ کے گری ہے زینب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہیں زینب، اس اندھیرے میں کسے ڈھونڈ رہی ہے زینب، بر محمد و آل محمد صلوات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بعدد ما أحاط به علمه. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي البطحي الأبتهي التهامي السيد البهي والسراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة العبد المؤيد والرسول الممجد المصطفى الأمجد سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم وعلى أعداء ولايتهم وشعائرهم وفضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. صلوات پڑھ لیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مومنین کرام، آپ کو معلوم ہے کہ یہ ذی الحج کا مہینہ ہے جو شروع ہو چکا ہے. اس کو ذی الحج اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ اس مہینے میں حج انجام دیا جاتا ہے. حج والا مہینہ، بڑی عظمتوں اور بڑی برکتوں کا مہینہ ہے. اس مہینے میں ہمارے نبی کو حکم تھا کہ جو جنگیں ہو رہی ہیں وہ جنگیں روک دی جائیں. یہ ایک قابل احترام مہینہ ہے. یہ اللہ کے ذکر کا مہینہ ہے. پہلی شب سے لے کر کے 10ویں شب تک، 10ویں رات تک اس مہینے کی 2 رکعت نماز مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھی جاتی ہے، جس میں الحمد کے بعد وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً یہ والی آیت پڑھی جاتی ہے. اس آیت کی آپ تلاوت فرمائیں. دونوں رکعت میں سورہ الحمد کے بعد انشاءاللہ اللہ آپ کو اس مہینے میں جو لوگ حج کرنے گئے ہیں آپ کو اس مہینے میں حج کا ثواب عطا کرے گا. حج کا ثواب عطا کرے گا. حاجیوں کے حج کا ثواب آپ کو عطا کرے گا اس نماز کو جو انسان پڑھتا ہے. اس مہینے میں پہلی ذی الحج سے لے کر کے 10ویں ذی الحج تک جو انسان پہلی ذی الحج سے لے کر 9 ذی الحج تک جو انسان روزہ رکھتا ہے، 9th ذی الحج تک جو انسان روزہ رکھتا ہے، اللہ اسے پوری زندگی کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. بڑی عظمتوں فضیلتوں کا مہینہ ہے. یہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں بہت ساری دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اور 9th ذی الحج کو آپ روزے عرفہ کے اعمال انجام دیتے ہیں. انشاءاللہ وہ اعمال کے فضائل انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں اگلی مجلس میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں، یا انشاءاللہ شب شہادت حضرت مسلم علیہ السلام میں یعنی شب عرفہ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرفے کے دن کے جو اعمال ہیں ان کے فضائل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. عزیزان محترم، یہ مہینہ اللہ کے ذکر کا مہینہ ہے. ذکر کا مطلب کیا ہے؟ بہت آپ سنتے ہیں اللہ کا ذکر، اور جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی وہ بھی یہی بتا رہی ہے. قرآن میں بہت ساری آیتیں جس میں ذکر اللہ کا تذکرہ کیا گیا ہے. ذکر کا مطلب ہے، ایکچول میننگ ہے یاد کرنا. ذکر اللہ کو یاد کرنا. ذکر کی میننگ ہے یاد کرنا. ٹھیک ہے، ذکر اللہ کو یاد کرنا. قرآن کو ذکر اللہ کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پڑھنے سے اللہ یاد آتا ہے. یاد آتا ہے نا کہ اللہ کے کلام ہے جسے ہم پڑھ رہے ہیں. دعائیں ہیں، ان کو ذکر اللہ کہا جاتا ہے. چاہے دعائے کمیل ہو، چاہے کوئی بھی دعا ہو آپ، یا تعقیبات نماز ہو، کوئی بھی دعا ہو، آپ اسے ذکر اللہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کو پڑھنے سے اللہ یاد آتا ہے.
تو یہ سب ذکر الہی ہیں، اللہ کا ذکر ہیں، ذکر اللہ ہے، ذکر الہی ہیں۔ اللہ کا ذکر کرو، خدا کا ذکر کرو، مطلب کیا ہے؟ نماز اللہ کا ذکر ہے، قرآن اللہ کا ذکر ہے، دعائیں اللہ کا ذکر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے کرنے سے اللہ یاد آتا ہے۔ اللہ کو یاد کرنے کے یعنی ذکر اللہ، یہ ذکر الہی جو آپ زبان پر یا جو تسبیحیں پڑھی جاتی ہیں، بہت ساری استغفر اللہ کی تسبیح، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، جس کے پڑھنے سے انسان کے رزق میں بے انتہا برکت ہوتی ہے، کبھی انسان کسی کا محتاج نہیں بنتا۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، یہ تسبیح آپ اگر روز پڑھیں آپ کو بہت سکون ملے گا اور آپ کے رزق میں روز برکت ہوتی چلی جائے گی۔ یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ مشکلوں سے باہر نکلنے کی، مشکلیں دور ہونے کی تسبیح ہے جو پڑھی جاتی ہے۔ بہت ساری تسبیحات اربع، یہ ساری چیزیں ذکر خدا ہیں، اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ سنیے گا۔ اللہ کا ذکر کرنے کا فائدہ یہ ہے، سب سے پہلا فائدہ، اللہ کا جو انسان ذکر کرتا ہے اللہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، دوست بن جاتا ہے، اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ ساتھی جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ جو ساتھ میں رہتا ہے، ساتھی کہتے ہیں فیلو، ساتھی کمپینین، ساتھ میں رہنے والا، ساتھ میں رہنے والا۔ اللہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اس کا ایسا دوست بن جاتا ہے جو ساتھ میں رہے، ہر جگہ ساتھ میں رہے۔ اللہ تو ویسے بھی ہر جگہ ساتھ میں، لیکن ساتھ میں رہ کر کے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ نے نبی موسیٰ سے فرمایا تھا کہ اے موسیٰ، جو انسان زیادہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ساتھی بن جاتا ہوں۔ نبی موسیٰ نے سوال کیا تھا، میرے اللہ قیامت کے دن، جس دن کوئی کسی کو پروٹیکشن نہیں ملنے والا، کن لوگوں کو تو پروٹیکشن دے گا؟ اللہ نے فرمایا تھا، موسیٰ جو زندگی میں میرا ذکر زیادہ کرتے رہتے ہیں میں انہیں قیامت میں پروٹیکشن دوں گا اور اپنے پروٹیکشن میں رکھوں گا۔ اور سنو اے موسیٰ، جو لوگ زندگی میں زیادہ میرا ذکر کرتے ہیں یہ لوگ زمین پر ایسے بندے ہیں کہ جن کی وجہ سے عذاب رکا ہوا ہے۔ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں کوئی بلا اتاروں یا کوئی عذاب اتاروں ان دنیا والوں کے اوپر، ان کی گناہوں اور ان کی غلطیوں کی وجہ سے، خدا کو بھول جانے کی وجہ سے، تو یہ لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ جو میرا ذکر زیادہ کرتے ہیں تو میں اپنا عذاب روک لیتا ہوں۔ یہ ایسے بندے ہیں، آپ سوچیں جن کی وجہ سے عذاب رک جائے، ان پر خود کہاں سے عذاب ہوگا؟ جن کی وجہ سے دوسروں کا عذاب رک جائے، دوسروں پر آنے والا عذاب رک جائے۔ تو اللہ کو ذکر اتنا پسند ہے۔ توجہ رکھیے گا، ایک تو اللہ کا ذکر، یہ دعائیں، یہ قرآن کی تلاوت، یہ دعاؤں کی تلاوت، یہ تسبیحات، یہ تسبیحیں جو پڑھی جاتی ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اور ایک ذکر ہے اللہ کو یاد رکھنا، اپنے ہر کام میں اللہ کو یاد رکھنا۔ مشکل یہی ہے کہ انسان اپنے اوپر زیادہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ پہ کم بھروسہ کرتا ہے۔ میں یہ کر لوں گا، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں انجام دے لوں گا، بڑی خوبصورت بات ہے۔ جب امام خمینی کو ڈیپورٹ کر دیا گیا تھا ایران سے، جلا وطن کر دیا گیا تھا، اور وہ چلے گئے تھے پیرس میں 15 سال رہے، اور جب وہاں سے واپس آ رہے تھے، جب ایروپلین میں بیٹھے، جب فلائٹ میں بیٹھے، تو ایک جرنلسٹ آ گیا ان کا انٹرویو لینے کے لیے۔ ابھی فلائٹ اڑنے میں ٹائم تھا، وہ آ گیا انٹرویو لینے۔ اس نے سوال کیا، کہنے لگا کہ اب تو ایران کی پبلک بالکل تیار ہے، وہاں سے جو وہاں کا بادشاہ تھا، جو وہاں کا شاہ تھا، کنگ آف ایران، اسے نکال دیا گیا ہے، وہ بھاگ گیا ہے۔ اب آپ وہاں جا رہے ہیں، کیا آپ ریولوشن لے آئیں گے؟ کیا آپ انقلاب لے آئیں گے؟ کہنے لگے مجھے نہیں معلوم۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا پبلک آپ کا سپورٹ کرے گی؟ کہنے لگے مجھے نہیں معلوم۔ پھر اس نے سوال کیا کیا آپ تہران تک، ایران تک پہنچ جائیں گے؟ کہنے لگے مجھے نہیں معلوم۔ اس نے کہا جب کچھ معلوم ہی نہیں تو جا کیوں رہے، یہیں رہیے؟ کہنے لگے نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نہیں معلوم کیونکہ تو نے جتنے سوال کیے ان کا تعلق اللہ سے ہے، مجھ سے نہیں ہے۔ توجہ رکھیے گا، ان کا تعلق اللہ سے ہے۔ انقلاب لانا اللہ کا کام ہے۔ کہنے لگا کہ اچھا پھر آپ کا کام کیا ہے؟ کہنے لگے میرا کام ہے کوشش کرنا اور اللہ پہ توکل رکھنا۔ اللہ اکبر، کوشش تم کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اتنا کام تمہارا ہے۔ اس کام کو منزل تک پہنچا دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، تو ہمارا کام ہے کوشش کرنا اور اللہ پہ بھروسہ رکھنا۔
میں یہ کر لوں گا، کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے چاہا انشاءاللہ میں یہ کام کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ منزل تک پہنچانا یہ اللہ کا کام ہے، توجہ رکھیے گا، میں جلدی بات کو چھوٹا کر کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ دوسرا فائدہ، اللہ کے ذکر کا دوسرا فائدہ کیا ہے؟ جو انسان زیادہ اللہ کو یاد رکھتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، دوسرا فائدہ کیا ہے؟ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دل کو سکون ملتا ہے۔ انسان آج دل کے سکون کے لیے پیسے خرچ کر رہا ہے، انسان دوسروں کے دروازے پر بھاگ رہا ہے، ان سے ان سے سب سے مدد مانگ رہا ہے دل کے سکون مل جائے۔ اللہ کہتا ہے تم در در بھٹک رہے ہو، میں نے دل کا سکون اپنے ذکر کے اندر رکھا ہوا ہے، میرا ذکر تو کر کے دیکھو، تمہیں تمہارے دل کو سکون پہنچاؤں گا۔ میں آج صرف ذکر اللہ پہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کا ذکر کیا ہے اور کتنا عظیم ہے، کتنا بینیفیشیل ہے، کتنا اس میں فائدہ ہے۔ دو فائدے آپ نے سنے، دل کا سکون، اللہ کا ساتھی، اللہ ساتھ ہو جاتا ہے، دو فائدے ہوئے۔ تیسرا فائدہ، جو انسان اللہ کا ذکر زیادہ کرتا ہے یا زیادہ اللہ کو یاد رکھتا ہے، توجہ رکھیے گا، اللہ اس کے کاموں میں کامیابی عطا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جس کام میں ہاتھ ڈالا کامیابی ملنا شروع ہو گئی۔ اللہ کہتا ہے تم مجھے تو یاد کر کے دیکھو، میں ہر جگہ تمہیں یاد رکھوں گا۔ یہ ایک فائدہ اور ہو گیا۔ اور فائدے کیا ہیں عزیزان محترم؟ اللہ کا ذکر کرنے کا، اللہ کو یاد رکھنے کا ایک اور فائدہ ہے، بہت بڑا فائدہ۔ فائدہ یہ ہے کہ انسان کے روح کو فوڈ ملتا ہے، غذا ملتی ہے۔ یہ ذکر، اللہ کا ذکر، یہ روح کا فوڈ ہے، روح کی غذا ہے، روح کا کھانا ہے، یہی ہے۔ ہماری روح دوسرا کوئی کھانا نہیں کھاتی، اللہ کا ذکر مل جائے یہی اس کا فوڈ ہے۔ میرے عزیزو، آپ غور تو فرمائیں، انسان، اب دیکھیے گا، انسان جس کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے نا، میں نے کیوں کہا زیادہ زیادہ اللہ کا ذکر کرے؟ انسان جس کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے نا، ایک دن اس سے پیار ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے۔ انسان جب زیادہ اللہ کے بارے میں سوچے گا، اٹھتے بیٹھتے اپنے کام میں ہر جگہ اللہ کے بارے میں سوچے، اللہ کے بارے میں اچھی باتیں سوچے کہ اللہ نے کائنات بنائی، اللہ نے ہمیں بنایا، بغیر مانگے اتنا اچھا بنا دیا، کوئی عیب جسم کے اندر نہیں رکھا، کوئی بیماری نہیں رکھی، بغیر مانگے اس کا شکر ہے۔ یہ ساری چیزیں جتنا سوچتا رہے گا، اللہ سے پیار بڑھتا چلا جائے گا، محبت بڑھتی چلی جائے گی، محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ جب اللہ سے محبت بڑھتی جائے گی، شیطان خود دور ہونا شروع ہو جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے ایک فائدہ یہ کہ محبت اللہ کی بڑھ جائے گی، گناہوں سے بچنے لگے گا۔ ایک اور فائدہ، جو انسان زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، جس گھر میں زیادہ ذکر ہوتا ہے، حدیثوں میں لکھا ہوا ہے، معصومین نے فرمایا، اہل بیت نے فرمایا، جس گھر میں زیادہ ذکر ہوتا ہے وہاں پر برکتیں اترنے لگتی ہیں، وہاں پر فرشتے آنے لگتے ہیں، شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے جس گھر میں زیادہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد اور آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، ہمارے نبی جب معراج پر تشریف لے گئے، اب سنیے، یہ دو چھوٹے چھوٹے واقعے آپ کو سناؤ اور مجلس ختم کر دوں۔ ہمارے نبی جب معراج پر تشریف لے گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اپنے گھر میں بچوں کو سکھائیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے بہت سارے گھروں میں اہل سنت آتے ہیں قرآن سکھانے، یہ سب سکھانے، اور مجھے نہیں معلوم کہاں سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے بچے جو ہیں وہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شیعوں میں صلی اللہ علیہ وآلہ، آل کو بھی ان کے اہل آل مطلب اہل بیت، اہل بیت پر بھی سلام پڑھیے، اہل بیت پر بھی آپ درود بھیجیے، صرف رسول پر نہیں ہے۔ رسول اللہ نے خود فرمایا، اپنے بچوں کو سکھائیے گھر میں کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کبھی ان کا ریلیجن بھی تو چیک کیجئے۔ آپ ان کی ساری خواہشیں پوری کرتے ہیں، انہوں نے ٹوائز مانگے، انہوں نے گیمز مانگے، انہوں نے یہ مانگا، انہوں نے کپڑے مانگے، انہوں نے گاڑی، سب کچھ آپ نے لا کے دے دیا۔ آپ ان کے جسم کی ضرورت تو پوری کر رہے ہیں، ان کے روح کی آپ نے پیاسا رکھا ہوا ہے، بھوکا رکھا ہوا ہے، آپ اس کو بھی پورا کیجئے۔ کبھی ان کو چیک کیجئے کہ مذہب کہاں تک سیکھا، مذہب میں کیا جانتے ہیں کیا نہیں جانتے ہیں۔ اگر وہ کسی امام کا نام لے رہے ہیں، ان سے کہیے ساتھ میں علیہ السلام لگایا جاتا ہے، رسپیکٹ سکھائیے۔ یہ سب چیزیں سکھانی ہے آپ کی ذمہ داری۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھائیے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھ پر دم کٹی صلوات نہ پڑھا کرو، لا تصلوا علیہ صلاۃ بترا، میرے اوپر، یہ
ہمارے نبی کی حدیث ہے، میرے اوپر دم کٹی یعنی آدھی صلوات نہیں پڑھو، پوری صلوات پڑھو۔ پوری صلوات کیا ہے؟ رسول پر بھی اور رسول کے اہل بیت پر بھی درود پڑھی جائے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آل کو ضرور شامل کیجئے، چاہے رسول کے نام کے ساتھ چاہے درود میں۔ عزیزان محترم، ہمارے نبی جب معراج پر تشریف لے گئے تو ہمارے نبی نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو جنت میں بہترین جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، بہت سارے فرشتے اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، بہت سارے فرشتے اس کی خدمت میں لگے۔ ہمارے نبی نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ بتاؤ کہ یہ کون ہے، اس کی اتنی خدمت کی جا رہی ہے، کیا یہ کوئی نبی ہے، کیا یہ کوئی رسول ہے جو بڑے عظیم مرتبے پر تھا، یہ کون ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ، نہ یہ کوئی نبی ہے، نہ یہ کوئی رسول ہے، نہ یہ کوئی ملک مقرب ہے، بہت بڑا فرشتہ ہے۔ یہ ہے کون؟ ایک عام آدمی تھا۔ اچھا تو یہ اتنی اچھی پوزیشن میں جنت میں کیسے پہنچ گیا، اتنے آرام میں، اتنا خوش ہے، اتنے فرشتے اس کی نوکری کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اس کی 3 چیزیں تھیں اس کے اندر جس کی وجہ سے اللہ نے یہ پوزیشن دی ہے۔ کون سی 3 پوزیشنیں تھیں؟ کہا پہلی 3 عادتیں تھیں اس کے اندر، بڑی اچھی عادتیں تھیں جس کی وجہ سے اللہ نے اسے یہ پوزیشن عطا کی ہے۔ رسول اللہ پوچھتے کون سی 3 عادتیں تھیں؟ کہ پہلی عادت یہ تھی یا رسول اللہ کہ اس کی زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر رہا کرتا تھا، ہمیشہ اللہ کا ذکر رہا کرتا تھا، تسبیح کی صورت میں ہو، دعاؤں کی صورت میں ہو، آیتوں کی صورت میں ہو، جو بھی ہو، اس کی زبان پر اللہ کا ذکر رہا کرتا تھا، ہمیشہ اللہ کو یاد کیا کرتا تھا۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ بھی ایک اللہ کا ذکر ہے، آپ درود ہی پڑھتے رہیں، اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر رہا کرتا تھا، پہلی عادت۔ ہمارے نبی پوچھتے ہیں کہ جبرائیل یہ بتاؤ اس میں دوسری کون سی عادت تھی جس کی وجہ سے اللہ نے اسے اتنے بلند مرتبے پر رکھا ہے؟ جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اس میں دوسری عادت یہ تھی کہ جب یہ گھر بھی چلا جاتا تھا اس وقت بھی اس کا دل مسجد میں لگا رہتا تھا کہ کب نماز کا وقت ہو، کب عبادت کا وقت ہو اور میں مسجد جاؤں، جا کر کے اللہ کی عبادت کروں۔ تیسری چیز کون سی؟ دیکھیے، مسجد سے محبت انسان کو جنت میں بلندی تک لے کر کے جاتی ہے، بلندی پر پہنچاتی ہے۔ اس لیے آج کل تو مسجد بند ہے، لیکن جب مسجد کھلے انشاءاللہ بحق اہل بیت طاہر علیہ السلام تو مسجد سے کبھی آپ دوری اختیار نہ کیجیے، جتنا ہو سکے مسجد میں آئیے تاکہ یہ مسجد قیامت میں آپ کی طرف سے اللہ کی خدمت میں بولے اور گواہی دے کہ اے میرے اللہ یہ آیا تھا اور آ کر کے اس نے میرے دامن میں تیری عبادت انجام دی تھی۔ تیسری عادت کون سی تھی اس کے اندر؟ جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو لوگ برا کہیں۔ بہت ساری اولاد ایسی ہیں کہ جو ایسا کام کرتے ہیں کہ لوگ ان کے ماں باپ کو برا کہتے ہیں کہ ان کے ماں باپ نے انہیں کیا سکھایا ہے، ان کے ماں باپ کیسے تھے، ماں باپ کو برا کہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ 3 عادتیں اس کے اندر تھیں، پہلی ذکر خدا، دوسرے مسجد سے محبت، تیسرے ماں باپ کی عزت کو بچا کر رکھتا تھا۔ اس وجہ سے اللہ نے اسے بلندی تک پہنچایا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ کا ذکر کتنا عظیم ذکر ہے اللہ کا کہ جو اللہ سے قریب کر دیتا ہے۔ اور اللہ کا ذکر اگر اللہ سے قریب ہونا ہے تو میرے عزیزو، دنیا اور آخرت دونوں ایسٹ اور ویسٹ کی طرح ہے، اس سے قریب ہو تو اس سے دور، اس سے قریب ہو تو اس سے دور۔ دنیا سے انسان اگر جتنی زیادہ محبت پیدا کرتا ہے اتنا اللہ سے دور ہوتا ہے، پھر قیامت میں بھی اس کا کوئی پروٹیکشن اسے ملنے والا نہیں ہے۔ ایک نبی نے اللہ سے سوال کیا تھا، میرے اللہ تو نے جو چیزیں پیدا کی ہیں، انسان، جنات، جانور، ان میں مجھے دکھا کہ کون ایسا ہے جو خاص تیری طرف توجہ رکھے ہوئے ہے۔ ظاہر ہے نبی تو تھے ہی اللہ کی طرف توجہ والے، اپنے علاوہ کسی کو دیکھنا چاہ رہے تھے۔ اللہ نے ان کو ایک ایڈریس دیا، سنیے گا عزیزان محترم، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ایک ایڈریس دیا کہ دریا کے کنارے ایک درخت لگا ہوا ہے، تم وہاں جاؤ، تمہیں وہاں پر میری ایک مخلوق، میری کریشن نظر آئے گی، اس سے بات کرنا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے چلے۔
پہنچے دریا کے پاس، اسی درخت کے پاس کہ جہاں پر اللہ نے بتایا تھا۔ پہنچے تو دیکھا کہ کوئی نہیں ہے، درخت کے اوپر ایک پرندہ بیٹھا ہوا ہے، نیچے ایک چھوٹا دریا ہے میٹھے پانی کا، صاف پانی، اور چاروں طرف گرین، زمین پوری گرین، اور جو پانی بہ رہا ہے وہ بالکل میٹھا بہترین پانی، پرندہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ ان نبی نے، وہ جو نبی تھے، انہوں نے کہا میرے اللہ کیا یہ وہی ہے؟ آواز آئی ہاں یہی ہے، اس سے بات کرو۔ اللہ اس جانور کو کتنا پسند کرتا ہے، کتنی محبت کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے بات کرو اس سے۔ جیسے ہی بات کرنی شروع کی، وہ جانور، وہ پرندہ اللہ کے حکم سے بات کرنا شروع کرتا ہے۔ وہ نبی پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے اندر کون سی خاص بات ہے، یہ بتاؤ کہ تم کب نیچے اترتے ہو، کیا اسی درخت کے پر بیٹھے رہتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں، یہیں بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتا ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ کب اترتے ہو، بھوک پیاس تو لگتی ہوگی، یہ پانی پینے کے لیے تو آتے ہوگے؟ کہنے لگا نہیں، میں نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ نے میری خواہش پوری کی ہے، یہ سامنے پانی بہتا رہتا ہے، میں اسے پینے کے لیے نہیں اترتا۔ کیوں؟ کہ اللہ نے میری بھوک اور پیاس کو روک لیا ہے، اور مجھے بھوک اور پیاس جب لگتی ہے تو اسی ذکر کے ذریعے سے میں اپنا پیٹ بھر لیتا ہوں، اور اللہ نے میرے لیے ایسا انتظام کیا ہے کہ مجھے بھوک اور پیاس نہ لگے۔ کیوں، تمہیں اس پانی سے کیا پرابلم ہے؟ کہنے لگا کہ کوئی پرابلم نہیں، لیکن میں یہ پانی اس ڈر سے نہیں اترتا پینے کے لیے کہ شاید اس کی مٹھاس کی وجہ سے میں کچھ دیر کے لیے اللہ سے غافل نہ ہو جاؤں، میں اس کی مٹھاس کو نہ سوچنے لگوں، اس پانی کی لذت کو نہ سوچنے لگوں، اور میں اللہ کے ذکر سے دور ہو جاؤں، پھر مجھے اس پانی سے نہ پیار ہو جائے۔ بس اس ڈر کی وجہ سے میں اس پانی کو نہیں پیتا۔ اور جب میں نے دل سے یہ ارادہ کیا ہے اور دعا مانگی ہے اللہ سے، اللہ نے میری دعا پوری کر دی ہے۔ عزیزان محترم، اب اس جانور، اس پرندے کو پیاس نہیں لگتی پیاس، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کے ہاتھ میں تو سب کچھ ہے نا، وہ چاہتا ہے تو ہمیں پیاس لگتی ہے نا، وہ نہ چاہے تو پیاس نہ لگے۔ اللہ نے اس پرندے کو ایسا بنا دیا، اس کو اللہ سے اتنا پیار ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اس پرندے نے بتا دیا کہ کسی بھی اچھی چیز کو دیکھ کر کے اس کی طرف ایسے نہ بھاگنا کہ تم سے اللہ چھوٹ جائے، تم اللہ کو بھولنے لگو۔ میرے عزیزو، دنیا میں بہت اچھی چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، لیکن ان سے دل نہیں لگانا ہے، ان سے اتنی محبت نہیں کرنی ہے کہ اللہ ہمارے زندگی سے، اللہ کی یاد ہم سے دور ہو جائے، اللہ کا ذکر ہم سے دور ہو جائے، ہم اللہ کے ذکر سے دور ہو جائے۔ سب کچھ اللہ کا ذکر ہے میرے عزیزو۔ پھر یہ اہل بیت کا ذکر کیا ہے؟ محرم کی مجلسوں میں ہم کرتے ہیں، مصائب میں کرتے ہیں، غم کا بیان کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ میرے نبی نے خود ہی بتا دیا کیا ہے۔ رسول نے فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، لأن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں علی کا ذکر کرو عبادت ہے، اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، مجھ محمد کا ذکر ہے، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر ہی تو عبادت ہے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میرا ذکر کرو، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر عبادت۔ آپ یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ علی کا ذکر کرو، علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے؟ تو شاید نبی آواز دیں گے، شاید نبی جواب دیں گے، سنو میں نے علی کے ذکر کو کیوں کہا؟ اس لیے کہا کیونکہ بہت سارے میرے ذکر کرنے والے ایسے ہوں گے جو علی سے دور ہوں گے، لیکن جو علی کا ذکر کرنے والا ہوگا، جو علی سے محبت کرنے والا ہوگا، وہ کبھی محمد سے دور نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، اس ذکر کو باقی رکھنے کے لیے اہل بیت نے قربانیاں دے دی، اپنا خون پیش کر دیا، اپنا گھر بھر لٹا دیا۔ کیوں؟ صرف اس لیے تاکہ اللہ کا ذکر باقی رہے۔ میرے عزیزو، اللہ کے ذکر کو قائم اور باقی رکھنے کے لیے اتنی قربانیاں دی۔ عباس جیسا بھائی حسین نے قربان کر دیا۔ اس ذکر کو باقی رکھنے کے لیے قاسم جیسا بھتیجا حسین نے قربان کر دیا، اون و محمد جیسے بھانجے قربان کر دیے، 6 مہینے کا علی اصغر قربان کر دیا، اور وہ بیٹا قربان کر دیا جو رسول سے مشابہ تھا، جسے دیکھ کر کے رسول اللہ یاد آتے تھے۔ 2 شخصیتیں ایسی تھیں،
کوفے والے بیان کرتے ہیں کہ جب کبھی مدینے والے بیان کرتے ہیں کہ جب علی اکبر اور عباس دونوں ساتھ چلتے تھے تو مدینے کے لوگ دکانیں چھوڑ کر کے باہر آ جاتے تھے اور کہتے تھے دیکھو ایک علی کی شبیہ جا رہا ہے، ایک رسول کی شبیہ جا رہا ہے۔ ایسا بیٹا، ایسا بھائی حسین نے سب قربان کر دیا۔ عزیزان محترم، آپ سوچئے اکبر کی ماں پر کیا گزری ہوگی، حسین پر کیا گزری ہوگی، اکبر کے باپ حسین پر کیا گزری ہوگی، اکبر کی ماں ام لیلہ پر کیا گزری ہوگی، جب اکبر شہید ہوئے تو حسین پر کیا گزری ہوگی۔ اور جب کوفے میں لٹا ہوا قافلہ جا رہا تھا، ایک جگہ پر مکان کی چھت پر کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، وہ نیزہ جس پر علی اکبر کا سر تھا جب ادھر سے گزرا تو ایک عورت نے دوسری عورتوں سے کہا تھا کہ اے بیویوں آؤ، میں بد دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا۔ عورتیں قریب آئیں، عزادارو، اسی وقت وہ اونٹ ادھر سے گزرا، وہ ناقہ گزرا کہ جس کے اوپر اکبر کی ماں ام لیلہ سوار تھی۔ اس عورت نے ہاتھوں کو اٹھا کر کہا میرے اللہ، جب یہ چاند جیسے چہرے والا جوان مارا گیا ہو اس وقت اس کی ماں زندہ نہ رہی ہو۔ عزادارو، جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا ایک ناقے پر بیٹھی ہوئی ام لیلہ نے آواز دی اے بی بی ایسی بد دعا نہ کرو، ارے جب یہ مارا گیا اس کی ماں ام لیلہ زندہ تھی، لیکن جب میرا بیٹا مارا گیا میرے لیے دنیا اندھیر ہو گئی۔ ہائے میرا اکبر، میں آج تک اکبر کو یاد کرتی ہوں۔ ہائے میرا اکبر، 18 برس کا اکبر مارا گیا، جب مارا گیا تو اس کے باپ کو بھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، کمر پر ہاتھ رکھے تھے اور کہتے جاتے تھے اکبر تیرے مرنے سے آنکھوں کا نور بھی چلا گیا، اکبر آواز دو تاکہ تمہارے قریب تمہارا یہ بوڑھا باپ آ سکے۔ واہ محمدہ، واہ اکبرہ، الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق الزہرا بیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا، اے میرے اللہ تجھے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمارے کثیر معاصی کی مغفرت فرما۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ اس بابرکت مہینے کا ماہ ذی الحجہ کا، اے میرے اللہ تجھے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا واسطہ، افسوسناک یہ سال ہے کہ بہت سارے مومنین اور مومنات جن کے دلوں میں حج کی ایک آرزو تھی، تمنا تھی اور اس امید پہ تھے کہ اس سال انشاءاللہ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جائیں گے لیکن نہیں جا سکے اس کرونا کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے۔ میرے اللہ اس بیماری کو بحق الحسین و جدہ و ابیہ و امہ و اخیہ دنیا سے دور فرما، اسے ختم فرما، تاکہ جو مومنین مومنات زیارت امام حسین علیہ السلام پر جانا چاہتے ہیں یا انشاءاللہ اگلے سال حج پر جانا چاہتے ہیں، پروردگار ان کے لیے راستہ کھل سکے اور وہ بآسانی اپنی عبادتوں کو انجام دے سکیں۔ میرے اللہ اس بیماری کو دنیا سے دور فرما، اور جو مومنین مومنات اس مرض میں مبتلا ہیں، کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں، ان سب کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما اور اس مرض کو دور فرما، تاکہ ایام عزا میں کم سے کم عزاخانے کھل سکیں، مسجدیں کھل سکیں اور مومنین آ کر کے ذکر عزا اور اپنی عبادتوں کو انجام دے سکیں۔ میرے اللہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔ ہائے زینب لٹ رہی ہے، اے عزیزو تم کہاں ہو؟ ہائے زینب لٹ رہی ہے، اے عزیزو تم کہاں ہو؟ سوئے کوفہ جا رہی ہے، اے عزیزو تم کہاں ہو؟ میرے ہاشم کے جوانوں
بچائے، نوکے نیزہ سج چکی ہے بیبیوں کی وردائیں، ہم پہ ہر شے رو رہی ہے، اے عزیزو تم کہاں ہو؟ ہم کو دروں سے بچائے کوئی ایک تو سن لے نوحہ، دشت غربت کر رہی ہے آج ہم پر، خود بھی گریا میری دنیا لٹ گئی ہے، اے عزیزو تم کہاں ہو؟ جس کو محمل میں سجا کر لائے تھے میں ہوں وہ زینب، اپنی نگرانی میں رکھ کر لائے تھے میں ہوں وہ زینب، آج تنہا ہو گئی ہے، اے عزیزو تم کہاں ہو؟ میرے بابا میرے بابا شمر مجھ کو ہے ڈراتا، سوئے مقتل روکے دیتی ہے صدا میری سکینہ، خاک پہ سو نہ سکی ہے، اے عزیزو تم کہاں ہو؟ بے کجاواں اونٹوں پہ ہے آل طہا و حسینہ، ہاتھ باندھے قید ہو کر جا رہے ہیں غریبا، آج زہرا رو رہی ہے، اے عزیزو تم کہاں ہو؟ آل احمد سہ نہ پائیں گے ستم کے تازیانے، پھول سے چہروں پہ پڑتے شمر کے ہیں وہ تماچے، تم کہاں ہو؟ جیسے مقتل آیا
شاہد خود کو بی بی نے گرایا، رو کے موشی بنت زہرا نے یہ مقتل میں پکارا، دیکھ زینب آ گئی ہے، یا زینب تم کہاں، یا زینب، یا زینب. زيارة الإمام الحسين عليه السلام. أزور سيدي ومولاي ومعتمدي ورجاي، ذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي. الإمام الحسين عليه سلام الله، زيارة مني ونيابة عن والدي وعن إخواني وأخواتي وعن جميع المؤمنين والمؤمنات، قربة إلى الله تعالى. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام ولي الله، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور،
أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلت ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. ثم انكب على القبر وقبله وقل: بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله. بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض. فلعن الله أمة
أسرجت وألجمت وتهيأت لقتالك يا مولاي يا أبا عبد الله. قصدت حرمك وأتيت إلى مشهدك أسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لديه أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.